ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی آپ تمامی ناظرین کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ تمامی ناظرین کرام کو MS دینی باتیں کی طرف سے یعنی میری طرف سے آپ تمامی ناظرین کرام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین کرام، آج ہم اور آپ اس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے، یہ جانیں گے، قربانی کے کچھ اہم مسائل ہیں، ان اہم مسائل کے بارے میں ہم جانیں گے جن مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے اگر ہم قربانی کریں گے، اگر ہم کو ان مسائلوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو ہماری قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اگرچہ ہم قربانی کریں گے لیکن ہماری قربانی سے کوئی ثواب، کوئی فائدہ ہم کو نہیں ملنے والا، بلکہ وہ قربانی ہماری قربانی نہیں رہے گی، وہ قربانی حرام ہوگی، اس قربانی کا مطلب کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ تمامی ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ ضروری ہے ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائیوں کے لیے۔ تو آپ تمامی ناظرین کرام ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اور چینل پر نئے ہوں تو ہمارے اس چینل MS دینی باتیں کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں تاکہ ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائی کو ان مسئلوں کے بارے میں معلوم چل سکے کہ وہ ایسی غلطی نہ کریں جس غلطی سے وہ قربانی بھی کرے اور ان کی قربانی کا کوئی ثواب ان کو نہ ملے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب اہل سنت کی بارگاہ میں قربانی سے متعلق کچھ مسائل، ضروری مسائل لے کر کے حاضر آئے ہیں۔ بہت سے احباب اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، لہذا مناسب سمجھا گیا کہ آپ کے سامنے کچھ ضروری مسائل ریکارڈ کرا کے پیش کیے جائیں۔ وہ یہ ہیں: زکوٰۃ کے متعلق جیسے مالک نصاب ہونا ضروری ہے، ویسے ہی عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جن شرائط کے ساتھ، انہی شرائط کے ساتھ قربانی بھی واجب ہوتی ہے، مگر نہیں، کچھ فرق ہے، وہ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں آپ کے سامنے وہ مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرق یہ ہے، پہلی چیز، زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، کہ اس رقم پر یا سونے چاندی پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے، حولان حول شرط ہے۔ قربانی میں ایسا نہیں ہے کہ سال گزرے تب قربانی واجب ہو، نہیں، کوئی اگر 9ویں ذی الحجہ کو مالک نصاب نہیں تھا، 10ویں کو یا 11ویں کو یا 12ویں کو، قربانی کے دنوں میں کسی دن بھی کسی وقت بھی مالک نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، اب اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ دوسری چیز، اگر کسی کے پاس حاجت اصلیہ کے مکان کے علاوہ زمین ہے، کھیت وغیرہ، تو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، کھیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا کسی کے پاس 2 مکان ہیں تو دوسرے مکان پر، ایک میں رہتا ہے دوسرے میں نہیں رہتا ہے، تو دوسرے مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، مگر قربانی میں ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے تعلق سے آپ اس کو سمجھ لیں، لوگ اس معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بھلے ہمارے پاس 2 مکان ہیں مگر پیسہ رقم کی شکل میں ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں، تو اس لیے ہم پر قربانی نہیں۔
یا مکان ہے اس کے علاوہ کھیت ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی نہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ سنیے، فتاوی رضویہ شریف کی 20ویں جلد ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اگر زید کے پاس مکان سکونت کے علاوہ 2 ایک اور ہوں تو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا۔ الجواب، واجب ہے، جب کہ وہ مکان تنہا یا اس کے اور مال سے کہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو مل کر 56 روپے کی قیمت کو پہنچیں۔ یعنی فرما دیا کہ وہ جو حاجت اصلیہ کے علاوہ مکان ہے وہ اور دوسرے مال مل کر کے یا طرح وہی 56 روپے کی قیمت کو پہنچیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ 56 روپے اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 56 روپے تھی۔ آج کی تاریخ میں 9 ذی الحجہ 1446 ہجری 6 جون 2025 میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تقریباً 59,000 یا 60,000 روپے ہیں۔ تو یہ آج کے تولے کے اعتبار سے بھی نہیں، یہ مسئلہ جو ہے نصاب جو متعین ہے آج کے تولے میں اور پچھلے تولے میں، جو پہلے کم متعین کردہ تولہ تھا اس میں اور آج کے تولے میں فرق ہے۔ تو یہ جو نصاب ہے یہ اس زمانے کے تولے کے اعتبار سے ہے۔ آج کا تولہ کم مقدار کا ہے، اس وقت کا تولہ زیادہ مقدار کا تھا، تو لہٰذا اس اعتبار سے آج کے تولے کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تو کم ہوگی، 59,000 سے بھی کم ہوگی، مگر یہ جو بتایا جا رہا ہے یہ پرانے تولے کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے۔ تو پرانے تولے کے اعتبار سے آج کی تاریخ میں اس کی قیمت 59,000 یا 60,000 روپے بنتی ہے۔ تو لہٰذا آج کی تاریخ میں جو 59,000 یا 60,000 روپے کا مالک ہو یا حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ والے مکان کے علاوہ دوسرا مکان ہو یا اس کے پاس اور زمین ہو جس کی قیمت 60,000 بنتی ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سنیے آگے مسئلہ، فرماتے ہیں اگرچہ ان مکانوں کو کرائے پر چلاتا ہو یا خالی پڑے ہوں یا سادی زمین ہو، بلکہ مکان سکونت اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک حصہ اس کے جاڑے گرمی کی سکونت کے لیے کافی ہو اور دوسرا حصہ حاجت سے زائد ہو اور اس کی قیمت تنہا یا اسی قسم کے مال سے مل کر نصاب تک پہنچے، جب بھی قربانی واجب ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس حاجت اصلیہ کے مکان کے علاوہ سادی زمین بھی پڑی ہوئی ہے اور اس کی قیمت 60,000 روپے ہو رہی ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر مکان اتنا بڑا ہو جس میں وہ رہتا ہے کہ ٹھنڈی اور گرمی کی سکونت کے لیے ایک حصہ کافی ہوتا ہو، دوسرا حصہ زائد ہو اور اس کی قیمت 59,000 یا 60,000 روپے ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ بلکہ ایک اور جگہ فرمایا قربانی واجب ہونے کے لیے صرف اتنا ضرور ہے کہ وہ ایام قربانی میں اپنی تمام اصلی حاجتوں کے علاوہ 56 روپے کے مال کا مالک ہو۔ وہ اس زمانے کی قیمت کے اعتبار سے 56 روپے فرمایا، آج کے اعتبار سے 59,000 60,000 تقریباً، چاہے وہ مال نقد ہو یا بیل یا بھینس یا کاشت، یعنی نقدی طور پر ہاتھ میں پیسے ہوں، نقد نہ ہو تو بیل کی صورت میں ہو، بھینس کی صورت میں ہو یا کاشت کھیت کی صورت میں ہو۔ اگر اتنا مال ہے کہ اس کی قیمت اتنی بنتی ہے 60,000 کے قریب تو اس پر قربانی واجب ہے۔ کاشتکار کے
ہل بیل اس کی حاجت اصلیہ ہے۔ اگر کاشتکاری کرتا ہے اور کاشتکاری کے لیے ہل رکھے ہوئے ہے، کاشتکاری کے لیے بیل رکھے ہوئے، تو یہ حاجت اصلیہ میں۔ اس کے علاوہ اور زائد بیل ہے، بھینس ہے، تو اب اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی واضح کر دیں کہ بڑے جانور میں لوگ حصہ لیتے ہیں اور لوگ اس کا انتظام کیا جاتا ہے جگہ جگہ، کچھ لوگ آپس میں لے لیتے ہیں، کچھ لوگ کسی مدرسے یا تنظیم کے تحت جا کر کے حصہ لیتے ہیں جہاں انتظام ہوتا ہے۔ تو اس میں مسئلہ یہ واضح کر دوں کہ ایک جانور میں جو 7 حصے دار ہوں گے ان سب کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 7 حصے داروں میں سے کوئی ایک بھی بد مذہب، بد دین، وہابی، دیوبندی، رافضی یا قادیانی ہو تو اب ان میں حصہ لینے والوں میں سے کسی کی قربانی نہ ہوئی اور جان بوجھ کر کے ساتھ میں شامل ہوئے تو گنہگار بھی ہوں گے اور اس جانور کا گوشت بھی کھانا جائز نہ ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ پر لازم یہ ہے کہ قربانی کرنے کے ساتھ یہ بھی خیال کریں، اس کا بھی دھیان دیں کہ قربانی ہماری ضائع نہ ہو اور اس کے ساتھ ہم گنہگار نہ ہو جائیں۔ تو قربانی کے لیے پیسہ خرچ کریں، حصہ لیں، تو یہ تحقیق کر لیں کہ ہمارے حصے میں کوئی وہابی شامل تو نہیں، دیوبندی شامل تو نہیں، رافضی شامل تو نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اور کسی مدرسے میں یا ادارے کے تحت اس کا انتظام ہے تو وہاں اگر بے احتیاطی برتی جا رہی ہے، اس کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے، تو ایسی جگہ بھی حصہ لینے سے بچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب کے بدلے آپ گناہ کے مستحق ہو جائیں۔ ایک مسئلہ اور واضح کر دیں، کچھ لوگ گھر میں ایک کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں، گارجین کے نام سے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب قربانی سب کی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ گھر میں جتنے لوگ مالک نصاب ہوں گے سب پر قربانی واجب ہے بشرطے کہ وہ بالغ ہوں۔ مثلا زیورات کی مالک عورتیں ہوتی ہیں اور اکثر عورتوں کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ مالک نصاب ہو جائیں تو ان پر بھی قربانی واجب الگ سے۔ شوہر کے پاس اتنی رقم ہے 60,000 کے قریب آس پاس تو اس پر قربانی واجب الگ سے۔ گھر میں اولاد ہے، بالغ اولاد ہیں، ان کے پاس بھی اتنی رقم اگر موجود ہے تو ان پر قربانی الگ سے۔ زمین کا بٹوارا ہو گیا ہے اولاد کے درمیان تو پھر جن کے پاس جتنی زمین آ رہی ہے اور اس کی قیمت 60,000 کے قریب ہو رہی ہے تو ان سب پر قربانی واجب۔ تو جتنے لوگ اس مالک نصاب بن رہے ہیں سب پر قربانی واجب ہے، صرف ایک کے نام سے کر کے آپ بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ شوہر اگر بیوی کے نام سے قربانی کرانا چاہتا ہے تو اب یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے اجازت لے کہ اس سے پوچھ لے بیوی سے کہ میں آپ کے نام سے قربانی کرا دوں، وہ اجازت دے تو ہو جائے گی۔ اور اگر اجازت نہ دی اور نہ شوہر نے لی اور بغیر پوچھے ہوئے قربانی کر دی تو ان کی طرف سے، بیوی کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی، اس پر جو واجب تھا قربانی کرنا وہ اب بھی واجب رہا۔ لہٰذا ان مسائل کا لحاظ رکھیں۔ اور یا ایک بات اور چلتے چلتے کہ کچھ لوگ یہ لاتے ہیں کہ ہمارے پاس کھیت تو ہے، زمین تو اتنی ہے، مکان تو ایک کے بجائے 2 ہیں، مگر کیش ہمارے پاس نہیں۔ عورتوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، زیور تو ہے مگر کیش نہیں ہے،
تو فرمایا مسئلہ اس کا یہی ہے کہ اگر کیش نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، بھلے وہ ادھار لے کر کے قربانی کرائے، اسے قربانی کرانا ہوگی، تو ادھار لے کر کے کرانا ہے۔ اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا کہ ہمارے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ لہٰذا جو حضرات مالک نصاب ہوتے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو گنہگار ہونے سے بچائیں، اور ان مسائل پر اللہ تعالیٰ سارے مسائل شرع پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ تمامی لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھ لیا ہے، ناظرین کرام اس مسئلے سے آپ تمامی لوگوں کو انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جن مسئلوں کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں تھا ان مسئلوں کے بارے میں آپ تمامی لوگوں کو معلوم بھی چل گیا ہوگا، اور ان غلطیوں کو آپ نہیں کریں گے جو غلطی آپ اس مسئلے کو نہ جان کر کے کرنے والے تھے۔ تو آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں، کیونکہ یہ قربانی کے اہم مسائل ہیں، اور ان قربانی کے اہم مسائل کو ہر سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائی کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ان کی قربانی ضائع نہ ہو بلکہ ان کی قربانی کا ان کو بھرپور ثواب مل سکے۔ تو اللہ کے واسطے آپ تمامی ناظرین کرام اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں، اپنے دوستوں کے پاس جتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان بھائی ہیں ان سبوں کے پاس آپ تمامی لوگ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل میں اس دینی باتیں کو سبسکرائب کر لیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔